حضور خواجہ غریب نواز آئے، لوگوں کو حق بات بتا رہے ہیں، تلوار کی بل پہ نہیں بتا رہے ہیں، لڑائی کر کے نہیں بتا رہے ہیں، کسی سے بحث کر کے نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ جو بھی آتا ہے ان سے اخلاق سے بات کرتے ہیں، ان سے پیار سے بات کرتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک پنڈت جی بھی آئے اور اس نظریے سے آئے، اس سوچ کے ساتھ آئے کہ میں اس فقیر سے بحث کروں گا، مناظرہ کروں گا۔ آپ کو پتا ہے جب ہم سے کوئی بحث کرنے آئے یا آپ سے کوئی بحث کرنے آئے تو ہم لوگوں کو غصہ آئے گا کہ یہ انسان مجھ کو ہرانے کے لیے آیا ہے، مجھ سے بحث کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن واہ رے ان کا اخلاق کتنا اچھا اخلاق تھا، کتنا اعلیٰ اخلاق تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے یہ نہیں کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ یا تم مجھ سے بحث کرو گے تو تم ہار جاؤ گے، بلکہ یہ کہا کہ آئیے بیٹھیے، آپ میرے مہمان ہیں، پہلے کھانا تو کھا لیجئے، پہلے آرام تو کر لیجئے، پہلے پانی تو پی لیجئے، اس کے بعد جو بھی آپ کریں گے میں آپ کی بات کو مان لوں گا۔ جب اتنا پیارا اخلاق اس پنڈت جی نے دیکھا ہے، اتنا اچھا اخلاق دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا حضور بعد میں مناظرہ کیا جائے گا، مناظرہ کی بات چھوڑیے، میں تو آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، میں تو آپ کا غلام ہو گیا ہوں، میرے اوپر آپ کرم فرمائیے، اپنا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دامنے کرم میں لے لیجئے۔ تو اتنا اچھا اخلاق پیش کیا تھا۔ بہرحال جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پرتھوی راج چوہان نے جب دیکھا کہ لوگ ان کے پاس آتے جا رہے ہیں، ان کے قریب آتے جا رہے ہیں، ایک انسان کو بلایا۔ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہاں ابھی میں پہنچا ہوں، ایک انسان کو بلایا۔ ہمیں چاہیے نا مسلمانوں کہ اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھے۔ ہم میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے حضور خواجہ غریب نواز کے اتہاس کو پڑھا ہوگا، تاریخ کو پڑھا ہوگا؟ 99% مسلمان نہیں پڑھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، صرف ہم ان کے نام کا نعرہ لگا لیتے ہیں، صرف ہم ان کے نام پر فاتحہ تو کرا لیتے ہیں، لیکن کون تھے، کیسے ہندوستان آئے تھے، کتنی مصیبتوں سے انہوں نے اسلام کو اس سرزمین پہ پھیلایا۔ ہمیں تو بڑی آسانی سے اسلام مل گیا، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، لیکن کتنی مشکلوں سے، کتنی مصیبتوں کو کاٹنے کے بعد ان بزرگوں نے ہم تک اسلام پھیلایا ہے، وہی جانتے ہیں۔ اس لیے تاریخ کو پڑھا کرو، اتہاس کو پڑھا کرو۔ آج کل تو زمانہ بڑا آسان ہے، ہر چیز انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہر چیز گوگل پہ موجود ہے۔ جہاں نہیں سمجھ میں آئے اپنے عالم سے گائیڈ لو، اپنے عالموں سے پوچھو، مفتیان کرام سے پوچھو اور اپنے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بہرحال جب پرتھوی راج چوہان کو جب یہ شک ہوا کہ ان کی وجہ سے میری حکومت گر جائے گی، یہ بوڑھا انسان، یہ بزرگ انسان دن بدن جو ہے لوگوں کو اپنا بناتا جا رہا ہے، اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے، تو اس نے ایک انسان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بڑے غور سے سنیے گا کہ تجھے میں آدھی سلطنت دے دوں گا اگر تو اس بوڑھے انسان کو ختم کر دے گا، اس کے سر کو تن سے جدا کر دے گا، اس کو مار کر چلا آئے گا۔ کتنی بڑی بات اس نے کہی تھی۔ اگر ہمیں آج کوئی 10,000 دے دے، 20,000 دے دے تو ہم اس کی بات مان لیں گے۔ اس راجا نے کہا تھا کہ آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اس وقت پاکستان بھی ہندوستان میں تھا، اس وقت افغانستان بھی ہندوستان میں تھا، بنگلہ دیش بھی ہندوستان میں تھا۔ اتنی بڑی حکومت کی اس نے کہا کہ آدھی حکومت میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ انسان بڑا خوش ہوا کہ چھوٹا سا کام ہے، ایک بوڑھے انسان کو جانا ہے، اس کو مار دینا ہے اور آدھی حکومت کا بادشاہ بن جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، میں آپ کے حکم کو پورا کروں گا۔ اور وہ انسان نکلتا ہے، ایک تلوار کو زہر کے ساتھ اسے پکاتا ہے کہ اگر تلوار سے ان کو نہ زخم پہنچے تو زہر سے ہی وہ ختم ہو جائے۔ بہت ہی اچھے طریقے سے وہ زہر کو پکاتا ہے، تلوار کو بالکل لال کرتا ہے، اور زہر جب بالکل پک جاتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے، اپنی کمر کے اندر اس تلوار کو کھوس لیتا ہے، اور وہ غیر مسلم انسان پہنچتا ہے حضور خواجہ غریب نواز کے پاس۔ حضور خواجہ غریب نواز وہاں نصیحت کر رہے تھے، اپنے ماننے والوں کو کچھ باتیں بتا رہے تھے۔ اتنے میں وہ انسان پہنچا اور وہاں بیٹھ گیا۔ جب نصیحت ختم ہوئی، تقریر ختم ہوئی، سارے لوگ جا چکے، تو حضور خواجہ غریب نواز نے کہا جو جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کا مقصد پورا ہو گیا تو وہ چلا گیا، اب اور جس کا مقصد بچ رہا ہے وہ اپنا مقصد پورا کرے، وہ اپنی مراد پوری کرے اور یہاں سے چلا جائے۔ وہ انسان بیٹھا ہوا ہے، حضور خواجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں کہ جو جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ اپنی مقصد پوری کر کے چلا جائے۔ وہ انسان سوچ رہا ہے آخر یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کو تو
میں نے بتایا نہیں ہے کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ وہ ٹوپی پہن کر بالکل مسلمان والے انداز میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب سارے لوگ چلے گئے وہ اکیلے بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں ہے کہ موقع ملے اور میں اس بزرگ انسان کے سر کو تن سے جدا کر دوں۔ یہی سوچ رہا تھا، حضور خواجہ غریب نواز اس کی طرف مسکرا کر کہتے ہیں اے انسان، سارے لوگ آئے تھے، اپنا ایک مقصد لے کر آئے تھے، ان کا مقصد پورا ہوا، وہ چلے گئے، تیرا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا ہے، تو بھی اپنا مقصد پورا کر لے، تو بھی اپنے آنے کی وجہ پوری کر لے اور چلا جا۔ وہ انسان کہتا ہے میرا کیا مقصد ہے، میں تو آپ کی اچھی اچھی باتیں سننے آیا ہوں، میں تو آپ کی تقریر سننے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے اچھے ہو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں تو آپ کی اچھی باتوں کو سننے آیا ہوں۔ حضور خواجہ غریب نواز مسکراتے ہیں اور کہتے اچھا یہ بتاؤ، کوئی اچھی بات سننے کے لیے آتا ہے تو کمر میں تلوار کھوس کر آتا ہے، تلوار لے کر آتا ہے۔ وہ انسان تعجب کرنے لگا کہ اس بوڑھے انسان کو یہ کیسے پتا کہ میرے پاس تلوار ہے۔ بہرحال وہ بہانہ بناتا ہے کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں راجپوت ہوں، تو راجپوتوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ تلوار کو رکھتے ہیں، اس لیے میں تلوار لے کر آیا۔ اس میں تعجب کی بات کیا ہے، یہ ہمارا خاندانی طریقہ ہے، ہم لوگ تلوار رکھتے ہیں، راجپوتانہ یہ رواج ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے تم تلوار رکھتے ہو، لیکن یہ بتاؤ تو صحیح، کیا اس تلوار کو لے کے آنے سے پہلے تم نے یہ بھی تو نہیں طے کیا تھا کہ اس بوڑھے انسان کی گردن کو اڑانے کے بدلے آدھی سلطنت لے لوں گا؟ کیا کوئی تلوار اس لیے لے کر نہیں آیا ہے کہ میری گردن کو اڑائے گا اور وہ آدھی سلطنت کا بادشاہ ہو جائے گا؟ جب اتنا سنا ہے اس انسان نے قدموں میں گر گیا ہے اور کہا ہے یہ بات تو میرے اور اس بادشاہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، پرتھوی راج چوہان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، آپ کو کس نے بتا دیا؟ تو حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ مجھے اس پروردگار نے بتایا ہے جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے، جس کے نبی نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ اور سن بیٹا، میں کسی دنیا دار سے باتیں نہیں کرتا ہوں، میں کسی کو غلط راستے پر لے جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں ہر انسان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، اچھے راستے پر لے جانے کے لیے آیا ہوں، میں کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اور جا میں نے تجھے معاف کر دیا، دوسرا انسان رہتا تو تجھے معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اور جب کوئی قتل کرنے کے لیے آتا ہے اور سامنے والے کو پتا چل جاتا ہے تو وہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اپنے آدمیوں کے ذریعے اسے پکڑ کر مار ڈالتا ہے۔ لیکن سن، میں نبی کے گھرانے کا بیٹا ہوں، میں زندگی لینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ لوگوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو ہدایت پہ لانے کے لیے آیا ہوں، اچھے راستے پر لانے کے لیے آیا ہوں۔ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا تو یہاں سے چلا جا۔ وہ کہتا ہے اے خواجہ غریب نواز، اپنا بنا کر اب یہاں سے دور بھگاتے ہو، مجھے اب کہیں نہیں جانا ہے بلکہ آپ کے قدموں میں پڑے رہنا ہے۔